آج میں آپ کو قرآن مجید کی ایسی 2 آیات کے بارے میں بتاؤں گا. اگر کوئی شخص ٹریلین آف ڈالرز خرچ کر کے یا روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ان 2 آیات کا علم لے تو بھی سستا سودا ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعطیت هذه الآیات من آخر البقرۃ من کنز تحت العرش لم یعطها نبی قبلی او کما قال علیہ السلام. کہ مجھے قرآن مجید کی 2 آیات ایسی دی گئی ہیں کہ جو عرش الہی کے نیچے جو خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، اس خزانے میں سے لی کر مجھے دی گئی ہیں. اور مجھ سے قبل 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، کسی نبی کو یہ خزانہ نہیں دیا گیا. تو وہ خزانہ جو عرش الہی کے نیچے تھا اس میں سے یہ 2 آیات ہیں. تو آپ خود سوچئے، کیا روئے زمین کا سارا مال و متاع اس کا متبادل ہو سکتا ہے، اس کی قیمت ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. اس لیے یہ بہت قیمتی، عظیم اور انمول تحفہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم ان آیات کو اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ. ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ جو شخص رات کو 3 دن یہ آیات روزانہ پڑھے، یعنی ایک مرتبہ روز پڑھے 3 دن تک، تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہما دونوں فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل میں سے اتنا سا بھی حصہ دیا نا، ایک ذرہ بھی، تو اسے ان آیات کا علم ہے، تو وہ رات کو یہ آیات پڑھے بغیر کبھی نہیں سوئے گا. وہ اتنا زور دیتے تھے کہ یہ آیات پڑھ کر سو. اس کے 2 بہت بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہی جو آپ نے حدیث سنی کہ جو روزانہ پڑھے گا شیطان ٹھہر ہی نہیں سکتا، شیطان اپنی واردات نہیں کر پائے گا، اس شخص کو تکلیف نہیں دے پائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشائخ طریقت فرماتے ہیں جو ان آیات کو رات روز پڑھے، اگر رات کسی وقت اس کی موت ہوئی تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. وہ اپنا متاع حیات، سب سے قیمتی دولت ایمان، محفوظ لے کر جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رات ان آیات کو پڑھے تو یہ آیات تہجد کے بھی قائم مقام ہے. اللہ کریم اسے تہجد پڑھنے کا بھی ثواب دیتا ہے. اگرچہ تہجد کی ادائیگی کا اپنا لطف اور کیف ہے، وہ پڑھنا اپنی جگہ بہت سعادت کی بات ہے. یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. ان کو یاد کیجئے، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں سے رات کو سنیں، انہیں پڑھنے کا کہیں، اپنی ازواج کو یاد کروائیں. انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہت برکت ہوگی، خیر ہوگی. آئیے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے. والمومنون، اور مومن بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسولہ، اور ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی سب کو خدا کا رسول مانتے ہیں،
نصارہ اور یہود کی طرح بعض نبیوں کو ماننا، بعض کا انکار کرنا، یہ ایک مسلمان کی سرشت نہیں ہے۔ وقالو اور عرض کی سمعنا کہ ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک اے اللہ ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف ہم نے حاضر ہونا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے برابر، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے اجر ہے جو اس نے نیکی کی اور اس کا نقصان ہے جو اس نے برائی کی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ہم سے قبل امتوں پر ڈالا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری کافروں کے خلاف جد و جہد پر مدد فرما۔ یہ آیات مقدسہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بھی بڑی جامع ہے۔ اس میں ایک مومن کے کمال ایمان کا راز بھی موجود ہے کہ اس کے ایمان کا حسن کیا ہے، سب پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، وہ دعا ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ جب بھی نماز پڑھیں نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، کیونکہ رب کریم شہنشاہ کائنات نے اپنے در پر دستک دینے والے گدھا کو سکھایا ہے کہ تو کس لفظ کے ساتھ مجھے پکار اور میرے دروازے پر دستک دے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک تلقین فرماتے تھے کہ جب میت کو دفن کرو تو اس کے سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم المفلحون تک اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں میت کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر پڑھا کریں۔ یہ آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86۔ اللہ کریم ہمیں یاد کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔